السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یاد رہے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 191 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا 190 تک۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے اور ہماری زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق اور سنت کے مطابق بنا دے، آمین۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ وَاقْتُلُوهُمْ، سب سے پہلا قاف کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 ایسے حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر ساکن آ جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قاف ان حروف میں بھی شامل ہے جو پور پڑے جاتے ہیں۔ یہ تو 5 حروف تھے کلکلا والے حروف، جو پور پڑے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ، جو کہ 7 حروف ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پور یعنی کہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کلکلا بھی کریں گے اور قاف کو پور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں۔ ہاں کے تلفظ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس کو ہا پڑھتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حیث، اب ہا اور ہا ان دونوں میں فرق دیکھیں اور سیکھیں۔ یہ ہے ہوم اور یہ ہے حیث، حیث۔ وَاقْتُلُوهُمْ حیث ثَقِفْتُمُوهُمْ، ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ قاف کے نیچے زیر ہے لیکن قاف کو آپ نے پر پڑھنا نہیں بھولنا۔ قاف زبر زیر پیش ہر صورت میں پر پڑھی جاتی ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ، وَأَخْ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے خا، یہ بھی پر پڑھا جاتا ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے؟ خا۔ یہ تھا ہا، یہ کیا ہے؟ ہا، سیکھ لیں آپ۔ یہ ہے ہم، یہ تھا حیث، اور اس کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ، میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے اور وہ بھی متحرک ہو، متحرک کا مطلب یہ ہے زبر زیر پیش والا ہو، تو دونوں میم کو آپس میں ملا دیتے ہیں، غنے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسی بنا پہ اس قاعدے کا نام ہے ادغام شفوی۔ تجوید کا یہ ایک قاعدہ ہے۔ ملاتے ہوئے غنہ کیسے کریں گے؟ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ، اس طریقے سے۔ یہاں ہمارے پاس ایک اور قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر رکے پڑھیں گے، یعنی کہ یہاں پہ غنہ نہیں کرنا ہم نے، تو ہم اس کو پڑھیں گے من حیث اخرجوکم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اخرجوکم، را کو پر پڑا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے اخرجوکم، والفتنة اشد، حمزہ زبر آ، شین زبر دال، شد، اشد، دال پشتو، اشد۔ اب شد کے اندر در حقیقت 2 دفعہ دال ہے، شد 2 حروف کا مجموعہ ہوتی ہے، تو یہ دال ہے پہلی دال ساکن تو قلقلے والی ہوگی، تو یہاں پہ زبردست قلقلہ ہوگا، اشد من القتل۔ جیم پہ وقف کرنا جائز ہے تو وقف کی صورت میں لام بھی ساکن ہو جائے گا، تا تو ہے ہی ساکن، تو کوشش کیجئے گا، اکثر لوگ تا کو متحرک بنا دیتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے من القتل، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَا، واو زبر وا، لام زبر الف، لا الف مدہ،
واو کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے. تقاتلوہم قاف کو پر پڑھنا ہے, قاف کے پاس کھڑی زبر ہے اسی لیے یہ واو مدہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. پیچھے ابھی ہم نے پڑھا تھا اظہار کا قاعدہ, وہ تب ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہ ہو بلکہ حروف حلقی میں سے ہو. حروف اخفا 15 حروف ہیں, آپ یاد فرما لیں تو بہتر رہے گا, نہیں تو اپنے پاس لکھ لیں. کون کون سے ہیں نوٹ فرمائیں. تا سا جیم, دال زال زا, یہ دال آ گیا. سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف کاف. یہ وہ 15 حروف ہیں جن کو حروف اخفا کہا جاتا ہے. یہ جب بھی نون ساکن کے بعد آئیں گے یا تنوین کے بعد آئیں گے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھتے ہیں؟ عندل. اب آپ نے دیکھا میں نے نون کو کلیئر نہیں پڑھا کیونکہ اخفا کی وجہ سے. عند المسجد الحرامی, حرامی حا کو ٹھیک پڑھنا آپ نے اور را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. حتی یقاتلوکم, قاف کو پر پڑھ لیجیے گا اور قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے. یقاتلوکم فیہ, فیہ یا مدہ ہے, یا مدہ کے بعد ہا ہے تو دھیان رکھیے گا جیم پہ وقف جائز بھی ہے تو ہا کو آپ نے مس نہیں کرنا. اکثر لوگ آخری لفظ کو مس کر دیتے ہیں یعنی کہ فی پڑھ لیتے ہیں. فی ہا کی آواز آنی چاہیے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. پھر سے نون ساکن کے بعد قاف ہے تو نون ساکن کو چھپائیں گے, غنے کے ساتھ چھپائیں گے. اخفا کا قاعدہ ہے, کیسے پڑھیں گے؟ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. قاف کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. كَذَلِكَ یہ باریک کاف ہے تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. مد کو تقریباً آپ نے 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے. یہ بڑی مد ہے, اس کی مقدار بھی زیادہ ہے. مد کی 2 اقسام ہوتی ہیں یعنی کہ 2 قسم کی مد ہمارے سامنے آتی ہے. ایک چھوٹی مد ہوتی ہے جو کہ ابھی کہیں بھی آ جائے گی ہمارے پاس, لیکن یہ ہے بڑی مد. اس مد کو 4 سے 5 سیکنڈ تک مد لمبا کرنا ہے. ویسی اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. جزاء الکافرین فَإِنِ انْتَهَوْا. نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کا قاعدہ کریں گے. فَإِنِ انْتَهَوْا, تہو نہیں پڑھنا آپ نے, ٹھیک ہے, تہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. غفور الرحیم. نون پہ شد کی وجہ سے غنہ ہو گیا. نون یا میم پہ شد آئے تو غنہ لازمی ہے, آپ کو معلوم ہوگا. اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم. دونوں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ دونوں را کے اوپر زبر بھی ہے اور پیش بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. قاعدے کی روح سے تنوین کے بعد لام یا را آ جائے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ آتا ہے یعنی کہ دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنے کے بغیر ملاتے ہیں. ویسے یہ تھا غفور رحیم, لیکن ادغام بلا غنہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے غفور الرحیم. ٹھیک ہو گیا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى
وقاتلوہم حتی لا تکون لام زبر الف لا تکون فتنة ویکون الدین للہ. فتنة یہاں پہ ہمارے پاس ہے تنوین. تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ کریں گے. ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے غنّے کے ساتھ. کیسے ہوگا غنّہ؟ فتنة ویکون الدین للہ. یہاں پہ لفظ اللہ کے ساتھ ہمارے پاس نیچے زیر ملی ہے تو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے اور وقف کی وجہ سے ہا کو ساکن کر دیں گے. ہم پڑھیں گے للہ. فَإِنْ انْتَهَوْا پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہا زبر وا ہو. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال کے اوپر ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو اسی لیے ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگلی آیت پڑھ سکتے ہیں ہم. الشہر الحرام. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اس را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. یہ ہا ہے اور را کو پھر سے پر پڑھنا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرامی. حرامی را کو دیکھیں پر پڑھا جا رہا ہے. آخری لفظ کو لمبا نہیں کرنا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آخری لفظ کو ضرور لمبا کرتے ہیں. اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھے بالشہری رل حرامی. نہیں, حرامی میم زیر می. حرامی حرامی. والحرمات قصاص. حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. را کو پر پڑھنا ہے. قاف اور صاد یہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں تو آپ نے ان کو پر پڑھنا ہے. والحرمات قصاص. فمن اعتدى عین کے مخرج کو انہینس کیجیے گا نہیں تو حمزہ بن جائے گا. علیکم فاعتدوا. علیکم پھر سے عین کو واضح کر کے پڑھیں. فاعتدوا علیہ. علیہ بمثل ما اعتدى. بمثلی انتہائی غلط ہے. بمثلی. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو لمبا کر دیتے ہیں. آپ نے لمبا نہیں کرنا اور اپنی یہ غلطی درست کر لیں. یہ لکھا ہوا ہے معتدى اور اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں معتدى. یہ غلط ہے. اگر آپ بھی ایسا پڑھتے ہیں تو ابھی ٹھیک کریں. یہ معتدى نہیں ہے, یہ ہے مع. میم زبر عین مع. معتدى علیکم. سواد پہ وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ آپ وقف مت کیجیے گا, ملا کے پڑھیے گا. واتقوا اللہ. قاف کو پر پڑھیں. واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے, الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھے جائیں گے. واتقوا اللہ. لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ. وَاعْلَمُوا عین کو واضح کریں. یہ ہے وہ مد جس کو میں نے کہا تھا چھوٹی مد. اس کی مقدار 2 سے 2.5 حرکات عربیہ ہے تو تقریباً ہم اس کو اتنا ہی سیکنڈ لمبا کریں گے, 2 سے 2.5 سیکنڈ تک. ان اللہ ہونا نون پہ شد کی وجہ سے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر آنے کی وجہ سے. مع المتقین. ان اللہ مع المتقین. قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. چلیں اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन वयकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फ़मन अअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अअतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उम्मीद है आज के सबक से आपको ख़ातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ होगा। रब्बे करीम से दुआ है कि आपके और मेरे हम सब के सीनों को दीन इस्लाम के लिए और कुरान व हदीस के लिए खोल दे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।